السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمد عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في الكلام المجيد، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال الله تعالى في مقام آخر، ورفعنا لك ذكرك، وقال الله تعالى في مقام آخر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ سارے ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اس گئے گزرے دور میں، جہاں ہر طرف شیطانی جال بچھائے ہوئے ہیں، لوگوں کی دوڑ دنیا حاصل کرنے میں ہے، انسانیت کی تھکن دنیا کمانے میں ہے، اور مصروفیت کا یہ عالم ہے، کام اتنے کھل چکے ہیں کہ کوئی پل ایسا نہیں کہ ہم خود کو دیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام سے بیٹھیں، تھوڑی دیر کے لیے رب کریم کو دیں۔ ایسے ہلچل کے دور کے اندر، ایسے مصروفیت کے دور کے اندر میری بہنوں اور بچیوں، ایسی محفلوں کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ خاموش 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 رہیے۔ تمام بچیوں اور بہنوں سے گزارش ہے آپ خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ آپ دیکھیں دائیں بائیں کتنے خوبصورت انداز میں ان حضرات کا نام لکھا ہوا ہے جن کی بدولت آج یہ دولت ہمیں ملی ہے۔ انسان جب ادب کرتا ہے تو اس کے نصیب بلند ہوتے ہیں۔ آپ کے دائیں بائیں صحابہ اکرام کا نام لکھا ہوا ہے، تو ادب کرنے والے کے لیے صحابہ یہ لفظ ہی کافی ہے، اور پھر الحمدللہ ہم سب کے سروں کے اوپر ہے، نگاہیں اٹھتے تو نظر آئی۔ تو اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بولیں بھی نہیں اور دھیان بھی ادھر ادھر نہ کریں۔ میری بہنوں، اس کی ایک آسان سی مثال ہے، میں جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گی،
یا جس وقت سے آپ کا پروگرام شروع ہوا ہے اس وقت سے بچے اپنے انداز میں اللہ کا پیغام، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچاتی آ رہی ہیں. تو چاہے 24 گھنٹے اور 12 مہینے اور کئی وقت گزر جائے اور ہم سارے سناتے رہیں، ہم پر اثر نہیں ہونے والا. بالکل اس طرح جیسے تیز بارش ہو، اکثر لوگ پانی جمع کرتے ہیں. آپ بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے اپنا برتن باہر تیز بارش میں رکھ دیں اور برتن رکھیں الٹا، تو بے شک کتنے ہی دن وہ بارش لگی رہے، کبھی بھی وہ پانی برتن کے اندر جانے والا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ برتن سیدھا نہیں ہے. میری بہنوں، ہمارے بدن کے اندر ایک حصہ ہے جسے دل کہا جاتا ہے. آپ اس کو سیدھا کریں گے تو انشاءاللہ تھوڑی سی بات بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، عمل کے لیے کافی ہوگی. اور اگر وہ برتن سیدھا نہ ہوا تو چاہے کوئی گھنٹوں آپ کے سامنے بولتا رہا، آپ کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں. آپ دیکھیے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے دلوں کے برتن کو سیدھا رکھتے تھے. تو وہ اتنے ان پڑھ تھے کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے انہوں نے جب اپنے دلوں کے برتن کو سیدھا رکھا تو اتنے بڑے مقام دیے کہ انہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے. میری بہنوں، دل اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کو ہم نے کوڑے اور کچرے سے بھر دیا ہے، ڈسٹ سے بھر دیا ہے، غیبتوں کا ڈسٹ اور حسد کا ڈسٹ اور بے جا اور فضول باتوں کا ڈسٹ ہم نے اپنے دل کے اوپر چھڑک دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے چاہے کیسا بھی تذکرہ ہو، کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کی نشانی یہ ہے جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. آج ہم دیکھیں قرآن کی تلاوت ہو یا قرآن کریم کی تفسیر بیان ہو یا قرآن کریم کے الفاظ کو اشعار کی صورت دی گئی ہو، یعنی اس ترجمے کو اشعار کی صورت دی گئی ہو، کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا دل ڈرتا ہے؟ آپ دیکھیے ایک شخص سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چوری کرتے تھے اور دھاک ان کی اتنی تھی لوگوں کے سامنے کہ انہیں دیکھ کر لوگ کانپنا شروع ہو جاتے تھے اور بظاہر لوگوں کے سامنے وہ بڑا خوبصورت سفید لباس، سر پہ عمامہ، ہاتھ میں تسبیح لے کر پھرتے تھے. کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ بندہ ڈاکو ہے. لیکن آگے ان کے جو کارندے تھے بڑی بڑی جماعتوں میں پورے ایریے میں بکھرے ہوئے تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے گھروں میں اور سفر کرتے ہوئے مسافروں کو پکڑنا اور لوٹنا، یہ ان کا کام تھا. ایک دن اسی طرح وہ سڑک کے کنارے چل رہے تھے تو ایک تلاوت کرنے والا پاس سے گزرا اور اس کی زبان پر یہ آیات تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. سبحان اللہ. کیا ایمان والوں پر ابھی یہ وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ایمان والوں پر ابھی تک یہ وقت نہیں آیا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ان کے دل اللہ کے تذکرے سے ڈر جائے؟ تو بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور میری بہنوں، ایسے وہ توبہ طائب ہوئے اس آیت پر کہ وہ وقت کے ولی بنے اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں شامل ہوئے.
بخاری شریف جس کو پڑھتے ہیں سب لوگ، اور قرآن کے بعد جس کا سب سے بڑا درجہ ہے، اس آیت نے، ایک آیت نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ آپ دیکھیں، دل کی دنیا جب جاگ رہی ہو، زندہ ہو، اور دل کا برتن جب سیدھا ہو، تو ایک آیت بھی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ میری بہنوں، مذہب اسلام وہ عظیم دولت ہے جو زمین پر آیا، اللہ کا قرآن ملا، اللہ رب العزت ہمیں ملے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو قرآن ہے اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ میری بہنوں، قرآن کریم پوری دنیا میں پڑھا جانے والا وہ واحد معجزہ ہے، پوری دنیا میں پڑھے جانے والی وہ خوبصورت کتاب ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب تھی، نہ اس کے بعد کبھی کوئی کتاب ایسی ہوگی جو اتنی کثرت سے اتنی زیادہ پڑھی جا رہی ہو۔ لیکن کیا بات ہے، قرآن پڑھنے کے باوجود، قرآن کی تلاوت کے باوجود ہماری زندگی نہیں بدلتی۔ ہماری زندگیوں کے اندر وہی دنیا کی رونقیں ہیں، وہی دنیا کی طرف ہماری رغبت ہے، وہی دنیا کی طرف ہماری توجہ ہے، اللہ کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم اثر کرتا ہے ھدی للمتقین، جو لوگ ڈرنے والے ہوں ان پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین جب بنے تو حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ انکار سے کہنے لگے، ابی یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی فرمانے لگے، امیر المؤمنین، کیا آپ کا سفر کبھی ہوا ہے جنگلوں کے اندر، جھاڑیوں سے گزرے ہوں آپ؟ تو حضرت امیر المؤمنین فرمانے لگے، کئی بار ایسے ہوا ہے، کئی بار میں جھاڑیوں والی راہوں سے گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی فرمانے لگے، امیر المؤمنین آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے، میں نے اپنے کپڑے سنبھال لیے کہ کہیں ان کانٹوں کے ساتھ میرے کپڑے الجھ نہ جائیں، میرے کپڑے ان کانٹوں کے ساتھ لگ نہ جائیں، میں نے اپنے کپڑوں کو سنبھال لیا۔ تو فرمانے لگے، یہی تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر میری بہنوں، اللہ رب العزت نے اس لفظ کو ایسے بکھیرا ہے جیسے آپ کوئی میٹھی چیز بناتے ہیں تو اس کی جو اوپر اسے جس چیز سے سجاتے ہیں، آپ کشمش ڈالتے ہیں، کیک رکھتے ہیں، بڑا خوبصورت کر کے سجاتے ہیں کہ یہ آپ کی سویٹ ڈش ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پیاری کتاب قرآن کریم کو تقویٰ سے سجا دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو سمیٹ کے گزارنا۔ آپ دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک بار 3 صحابی آئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر، انہوں نے آ کر پوچھا، گھر میں دستک دی، پوچھا تو آپ علیہ السلام اس وقت گھر نہیں تھے۔ تو انہوں نے پھر آپ کی ازواج میں سے کسی زوجہ سے پوچھا، آپ کی اہلیہ سے پوچھا آپ علیہ السلام کی عبادات کے بارے میں۔ جب ہماری ماؤں میں سے کسی ماں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں بتایا تو یہ بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے، ہم کیسے پا سکتے ہیں ان کی عبادات کو، اور ہم کیسے پا سکتے ہیں وہ مقام؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روزے رکھتے ہیں، اس قدر نمازیں پڑھتے ہیں۔ میری بہنوں، اس دور کے لوگوں کا شوق دیکھیے، تشریف لاتے ہیں اور آ کر عبادات کے بارے میں پوچھتے ہیں، اعمال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ہم بھی دوسرے گھروں میں جاتے ہیں مہمان بن کر، کیا ایسے ہوا ہے کہ ہم نے کچھ خصوصاً مدارس میں گئے یا کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس گئے، دیندار کے پاس گئے، تو وہاں جا کر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے گھر کے بارے میں، ان کے کپڑوں کے بارے میں،
ہماری سوچ ہر طرف سے سمٹ کر کہاں آ کے ٹک گئی ہے؟ گھر اور کپڑا، برتن۔ آپ اگر انٹرنیٹ جتنے لوگ بھی یوز کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ لوگ انہی کے ولاگ زیادہ دیکھتے ہیں جو انہیں اپنے گھر کی تفریحات کرواتے ہیں، نئی نئی چیزیں خریدتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ حالانکہ کتنے ایسے بھی چینلز ہیں جہاں پر علماء کے بیانات ہیں، حمد و نعت ہیں، ان کو نہیں دیکھا جاتا۔ ہماری زندگی کہاں آ کر رک گئی ہے؟ کپڑے پر، گھر پر، کھانے پینے پر۔ اور ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہے کپڑا کتنا بھی قیمتی ہوا، جیسے ہی سانس رخصت ہوگا تو ایک سفید لباس ہمارے جسم کا حصہ بنے گا جسے آج زندہ کوئی بھی نہیں پہنتا۔ گھر کتنا بھی بڑا ہو، جتنی ہماری جسامت ہوگی اتنا ہی ہمیں گھر ملے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ کوئی بہت ہی امیر کبیر ہے تو چلو اس کا مقبرہ کسی خوبصورت جگہ پہ بنا دیں اور ذرا اچھا روشن بنا دیں، وہاں روشنی تو اعمال سے ہو۔ اور کھانا پینا چاہے کتنی بھی اچھی غذا ہو، جیسے ہی سانس نکلا تو غذا ہم بن جائے گی پیروں کی۔ حالانکہ سنجام کا ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی کہاں آگے رک گئی ہے؟ کپڑے پر، مکان پر، کھانے پر۔ بس یہ تین چیزیں ہماری زندگی کا مقصد رہ گئی۔ آپ یقین کریں پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں جو لوگ بزنس کرتے ہیں، اگر کوئی ڈھابا چھوٹا سا بھی لگا لیتے کھانے پینے کی چیز کا فوراً چل جاتا ہے۔ چھوٹی سی دکان کپڑے کی چلاتے ہیں وہ بھی لگاتے ہیں تو وہ بھی چل جاتی ہے۔ آپ یقین کریں ہر چیز میں سے سب سے زیادہ جہاں بکری ہوتی ہے کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، استعمال کے برتن۔ ہماری زندگی یہی آ کر رک گئی۔ ہم نے کبھی سوچا وہ جگہ اور وہ پیارا گھر جس میں ہم نے تھوڑی دیر کے لیے انتظار گاہ ہے جو ہماری، وہاں ہمیں وہ کیسا ملے گا اور وہاں ہم ساتھ کیا لے کے جائیں گے؟ یعنی قبر انتظار گاہ ہے نا۔ تو آپ دیکھیں انسان یہ سفر کر رہا ہے تو اس انتظار گاہ میں جب ہم جائیں گے تو وہاں ہم کیا ساتھ لے کے جائیں گے؟ یہ ہماری سوچ نہیں ہے۔ ہماری فکر اور سوچ بہت محدود میری بہنوں ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کی کامیابی کا صرف راز یہی تھا کہ ان کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں تھا۔ ایک صحابی ہمیشہ دیر سے آتے تھے اور جلدی چلے جاتے تھے، تو صحابہ اس چیز پہ بڑی نظر رکھتے تھے کہ کیا وجہ ہے، یہ زیادہ لیٹ بیٹھتے بھی نہیں ہیں اور دیر سے بھی آتے ہیں۔ تو اس بات کی شکایت انہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے کی۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا وجہ ہے آپ دیر سے آتے اور جلدی چلے جاتے ہیں؟ تو وہ رو دیے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ راز تھا اللہ اور ہمارے بیچ، لیکن آج جب آپ نے پوچھ لیا تو بتانا پڑا کہ میری اور میری گھر والی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے۔ کبھی دنیا میں ایسا منظر دیکھا کہ یہ لوگ جنہیں اللہ کہہ رہے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور جن کے دلوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جن کے دلوں کو اللہ نے اپنے ایمان کے لیے چن لیا ہے وہ کتنے خوبصورت لوگ ہوں گے، لیکن ان کی ظاہری جو مال و متاع تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمانے لگے ایک کپڑا ہے ہمارے پاس، ہم نے اپنے گھر کے اندر گہری جگہ بنائی ہوئی ہے، وہ کپڑا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں پہن کر مسجد آ جاتا ہوں اور میری بیوی اس کھائی میں بیٹھ جاتی ہے، وہ گہری جگہ میں بیٹھ جاتی ہے، اور جب میں گھر واپس جاتا ہوں تو میری بیوی اس کھائی سے باہر نکلتی ہے، کپڑا لے کر نماز پڑھتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ان لوگوں کی زندگیاں تھی اور کیا ان لوگوں کی سوچیں تھی، اور کتنے وہ خوبصورت لوگ تھے میری بہنوں۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، لوگوں کا قربانی کے وقت میں یہ کوشش ہوتی ہے بڑا سا اور حسین سا جانور دیا جائے، اور دیا بھی جائے کیونکہ وہ اللہ کے نام پر دینا ہے،
لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ رب العزت کی ذات تک تو گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، کیا پہنچتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تم لوگوں کا جو تقویٰ ہے، جو ڈر ہے، وہ رب کریم تک پہنچتا ہے۔ تو میری بہنوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان چیزوں کو ترجیح نہیں دی، ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی کہ میرے پاس لباس ہی نہیں ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر ہی نہیں ہے، یہ اہمیت کی چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اہمیت کی چیز کیا ہے؟ صحابہ اکرام دین کو آئے اور وہ پوچھ رہے ہیں آپ کے اعمال کے بارے میں، اور جب آپ کے کاموں کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے وہ دکھی ہو گئے اور انہوں نے دکھ میں یہ عرض کیا، ایک دوسرے سے عہد کیا، وعدہ کیا۔ ایک نے کہا میں زندگی بھر رات کو عبادت کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں زندگی بھر دن کو روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں افطار کروں گا۔ اور تیسرے کہنے لگے میں زندگی بھر عبادت کروں گا، کنوارا رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان باتوں کی اطلاع مل گئی۔ آپ کی اہلیہ نے بتا دیا کہ اس طرح باہر لوگ آئے تھے اور انہوں نے آپ کے کاموں کے بارے میں، عبادات کے بارے میں پوچھا، اور ہم نے جب بتایا تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ان کے پاس اور آپ نے ناراض ہو کر پوچھا کون ہے تم میں سے جو یہ باتیں کرتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ روزے رکھنے والا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ بھی میری سنت سے بے رغبتی کرے گا، میری سنت کو چھوڑے گا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے میری بہنوں کہ ہمارا ایک ذہن بن جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم عبادات کریں گے تو بس وہی عبادت ہوگی۔ میری بہنوں، علماء فرماتے ہیں ایک وہ خاتون جس کی اولاد ہی نہیں ہے، وہ راتوں کو بھی عبادت کرتی ہے، وہ ہر نماز اتنی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتی ہے، اور ایک وہ خاتون جس کے بہت سارے بچے ہیں، جو فرض نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھتی ہے، جب پڑھتی ہے ادھر سے بچہ دوپٹہ کھینچ رہا ہے، ادھر سے دوپٹہ کھینچ رہا ہے، تو علماء فرماتے ہیں یہ جس کے بچے اسے تنگ کر رہے ہیں، اس کی ساری زندگی کی عبادت سے اس کی ایک وقت کی نماز افضل ہے۔ سبحان اللہ، عطائیں کرنے والا تو اللہ ہے نا، اور اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے، ہماری سوچ ہمارے ذہن سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جب لوگ ہوں گے اور اللہ جب اپنا دیدار فرمائیں گے تو لوگ اس وقت خواہش کریں گے اے کاش کے ایک جھلک دنیا میں نظر آ جاتی ان کی، تو ساری زندگی ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گزار دیتے۔ لیکن میری بہنوں، امت مسلمہ کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مقام دیا ہے بہت اونچا، نبیوں کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے، اور قرآن آج اثر کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، ہمارے اندر ڈر نہیں ہے۔ اور پھر ڈر ایسی چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی دم شم کروا لیں گے، کوئی وظیفہ پڑھ لیں گے، کہیں جا کر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے تو ڈر آ جائے گا۔ نہیں میری بہنوں، ڈر پیدا کرنا پڑے گا، اپنے اندر ڈر پیدا کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھتے نہیں، آپ بیٹھو اچانک سانپ نکل آئے تو کتنا خوف آتا ہے، ڈر جاتے ہیں نا ہم۔ اور سانپ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور دنیا میں بے شمار ایسی کئی مخلوقات ہیں جنہیں دیکھ کر خوف آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اچانک سے ہمارے سامنے پانی نظر آ جائے ہمیں، جیسے اس کی لہریں اٹھ رہی ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں۔
आग भड़क उठे, हम डर जाते हैं, घर हिलने लग जाए, अल्लाह महफूज रखे, तो हम डर जाते हैं। इन सारी चीज़ों को पैदा करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह की ज़ात है। तो वो कितना बड़ा होगा। हम किसी बड़े से पहाड़ को निगाहें उठा कर देखें, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और फिर आप देखें, जो लोग मरी या कश्मीर के रहने वाले हैं, उधर जब सफ़र करते हैं तो कितना मुश्किल तरीन सफ़र है, पहाड़ी सफ़र है, कितना डर लगता है। तो इन जगहों को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। जब हम इन जगहों से डरते हैं, इन मखलूक़ात से डर जाते हैं, तो अल्लाह से क्यों नहीं डरते? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान और अल्लाह की ज़ात को मेरी बहनों अपने सामने लाना पड़ेगा। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं बड़ा सबसे हूँ, यानी मैं कुल कायनात से बड़ा हूँ, लेकिन मैंने अपना घर इंसान का दिल बनाया है। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, हम लोग अगर हमें पता चल जाए, ये वैसे ही अपने मोहल्ले से कोई खातून अचानक से आ जाए या किसी मेहमान के बारे में हमें पता उसने आना, तो हम कितना घर सजाते हैं, उसकी हैसियत के मुताबिक अपने घर को हम सजाते हैं। और अल्लाह बताते हैं कि मैं इंसानों की दिल में रहता हूँ, मेरी कोठी और मेरा घर इंसान का दिल है। तो मेरी बहनों, हमने कभी सोचा कि हम इसको सजाएं, हम इसको साफ करें? और ये किस तरीके से साफ होता है? कुरान से मेरी बहनों। दिल साफ होते हैं, दिलों के अंदर नूरानियत कैसे आती है? सबसे पहले तो हमने इस घर को साफ करना है। ये घर बड़ा खराब हो चुका है, ये बहुत मैला हो चुका है। ये जब घर गंदा हो गया है तो उसी वजह से ये हाथ, ये पाँव, ये आंखें, ये दिमाग सब कुछ खराब हो गया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार सहाबा के बीच में बैठे हुए थे, तो आपने फरमाया कि जिस्म के अंदर एक हिस्सा है, जब वो खराब हो जाता है तो सारा जिस्म खराब हो जाता है, और जब वो ठीक होता है तो सारा जिस्म ठीक होता है। और आपने फरमाया वो दिल है, इशारा करके फरमाया वो दिल है। तो मेरी बहनों, आज हमारे दिल खराब है, हमारे दिल स्याह हो चुके हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब बंदा एक गलती करता है तो दिल के ऊपर स्याह नुक्ता लग जाता है, एक स्याह नुक्ता लग जाता है, और जब दूसरी गलती करता है तो दूसरा स्याह नुक्ता लग जाता है, यहाँ तक कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। मेरी बहनों, आज हम सुबह से शाम तक कितनी गलतियाँ करते हैं, और गलतियों को गलती भी नहीं जानते। सबसे बड़ी गलती, आज हम जिस मजलिस में और महफिल में बैठते हैं, वहाँ जब तक हम किसी की बात ना कर लें उस वक्त तक हम ऐसे समझते हैं जैसे बैठे ही नहीं थे, इकट्ठे हुए ही नहीं थे। तो ये गीबत है, और गीबत कितना बड़ा गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदकारी से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है गीबत। अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। तो कितनी हम गीबतें करते हैं तो दिल के ऊपर स्याह नुक्ता लगता है। किसी के घर आए, घर बड़ा अच्छा है, वो बड़े खुशहाल हैं, तो हमें वही दुख लग गया कि हम क्या कुछ नहीं करते, हमारे घर तो ऐसा नहीं है। तो दिल में एक दुखन होती है, जलन होती है, इनको क्यों मिल गया? हम तो उनसे पहले से इतनी मेहनत करने वाले थे, इनको इतनी तरक्की क्यों मिल गई? तो इसे हसद कहते हैं। और जब ये करना शुरू हो गए तो स्याह नुक्ता दिल के ऊपर लग गया। हम चलते हुए, राह गुजरते हुए अपनी किसी बहन से मिले, उससे कोई अच्छा सलाम नहीं किया, हो सकता है वो अपनी किसी परेशानी में हो, किसी खुशी गमी में हम मिले, तो हमने घर आकर कहा कि अच्छा, तो अब हम उसे पसंद नहीं है। खुद ही अपनी जगह बैठ कर कुड़ते रहे, और पता नहीं क्या क्या दिल के अंदर हमने चीज़ें बना ली, और उनके बारे में क्या कुछ हमारे दिमाग के अंदर टेंशन चल गई, परेशानी हो गई हमें कि फला बंदा, फला बहन फला मौके पर हमें मिली और अच्छा सलाम नहीं किया। हाँ, हो सकता है कि वो अपनी किसी परेशानी में हो, इसे बदगुमानी कहते हैं। और बदगुमानी करने से दिल के ऊपर स्याह नुक्ता लग जाता है। आप देखिए, जितनी भी मेरी बच्चियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, जिनकी माँ मौजूद है, वालिद मौजूद हैं,
آج ماں باپ کے ساتھ اولادوں کے کیا رویے ہیں؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، اف بھی نہ کرو۔ سب سے بڑی ولایت کیا ہے؟ ماں باپ کا ادب۔ سب سے بڑے اللہ رسول کے بعد اولاد کے لیے سب سے زیادہ قریب اور موزن جو رشتہ ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جن کے ماں باپ موجود ہیں انہیں کسی سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو خوش کریں، ان کی زندگی بن گئی، ان کی دعائیں شروع ہو گئی۔ ماں باپ سے زیادہ کس کی قبول ہوتی ہیں دعائیں؟ تو میری بچیوں، جب اولادیں ماں باپ کے بارے میں غلط منہ سے بولتے ہیں، غلط رویے ان کے سامنے رکھتے ہیں تو دل کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ ذرا سا محلے میں کسی نے تھوڑا سا کوڑا ہی کیا دروازے کے آگے پھینک دیا، تھوڑا سا گھر میں انہوں نے آگ ہی ایسے جلا دی جس کی اسمیل آپ کے گھر آ گئی، جھگڑا شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہوگی۔ بچے آپس میں کھیلتے ہیں، تھوڑا سا آپس میں بچوں کا تصادم ہوا، بڑے جھگڑے پہ آ گئے، تو یہ فسادات اور جھگڑے جو ہیں جو جب شروع ہو جاتے تو اس سے کیا ہے؟ دلی کے اوپر سیاہ نقطہ لگ گیا۔ ذرا سی بات پر گالیاں دینا جو کہ عام معمول ہے ہماری بہنوں کا، علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک گالی دیتا ہے، منہ سے نکالتا ہے، تو اس کی قبر کے اندر ایک سانپ پیدا ہوتا ہے، ایک بچھو پیدا ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، آج ہمارے گھروں کے اندر، اور ہم بلکہ ہمارا چھوٹا بچہ جب اپنی زبان کھولتا ہے اور گالی دیتا ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارے بچے نے فلاں گالی دی ہے، استغفر اللہ، اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کی قبر کے اندر ایک بچھو پیدا ہو گیا، ایک سانپ پیدا ہو گیا۔ تو جب گالیوں کا رواج ہمارے گھر کے اندر آ گیا تو کیا ہے کہ ہمارے دل کے اوپر سیاہ نقطہ پڑ گیا ہے۔ 5 دن میں 5 دفعہ اعلان ہوتا ہے، اللہ اپنی طرف بلاتے ہیں، اللہ صدا لگاتے ہیں۔ ہم مائیں بھی بیٹھی ہیں یہاں پر، ہم اپنے بچوں کو آواز دیں کہ بیٹے ادھر آؤ، اور وہ نہ سنیں تو کیا دل پہ گزرتی ہے؟ ہمارا اپنی اولاد پر کتنا احسان ہے، دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے۔ وہ بس اس وقت کی جو تکلیف ہے اس کے بعد تو بھول جاتے ہیں نا کہ بچہ ہو گیا اور کیا تکلیف ہم نے صحیح تھی، یاد ہی نہیں رہتی۔ لیکن اور پھر انہیں بڑا کرتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، اپنے گھر کا کرتے ہیں، یہ اتنا سا احسان ہے۔ اور اگر ہمارا بچہ ہماری نہ سنے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ہم گھنٹوں بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کہ یہ اس درد کو بھول گیا جس درد کے ذریعے ہم دنیا میں لائے، یہ ان تکلیفوں کو بھول گئے جو تکلیفیں ہم نے برداشت کرنی شروع کی اور آج تک سہ رہی ہیں۔ ہم نے اپنے مائکے کو ان کی خاطر بلا دیا، اپنی جوانی بڑھاپے میں ان کی خاطر ڈال دی، اپنی خوشیوں کو دفن تک کر دیا اس اولاد کی خاطر، تو یہ جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، یہ سوچ آتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کا تم شمار کرنے لگو تو گن ہی نہیں سکتے ہو۔ سبحان اللہ، اتنی نعمتیں ہیں رب کریم کی، اتنے انعام کرنے والا اللہ دن میں 5 بار اپنے گھر سے صدا لگاتا ہے کہ وہ بڑا ہے اور وہ اکیلا ہے، اور یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ اور آؤ لوگوں، تمہاری کامیابی نماز میں ہے، آؤ لوگوں تمہاری کامیابی نماز میں ہے۔ میری بہنوں، کتنی دکانیں ہیں جو بند ہو جاتی ہیں، کتنے کچن ہیں جن کے دروازے بند کر کے ہم کہتے ہیں کہ کامیابی یہاں ہے۔ جس اولاد کو نماز چھوڑ کر ہم کھانا بنا کے دے رہے ہیں، وہ اولاد یہ کھا کر کبھی بھی وقت کی ٹیپو سلطان نہیں بنے گی، رابعہ بصریہ نہیں بنے گی۔ میری بہنوں، کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے نیکی کی طرف ان کا رجحان کم ہے؟ اس سطح پر ہم نے لبیک کہنا چھوڑ دیا ہے، اور جب یہ کہنا چھوڑ دیا تو دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ گیا ہے۔ اور ایسے ہی آپ کی ایریے کے اندر جیسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اللہم زد فزد آپ کو اور جذبے دے، آپ کے ادارے کو اور ترقیت دے، جامعہ عفیفہ صدیقہ کو،
اور آپ کا ماشاءاللہ بیٹھنا اور آپ کا یہ آنا اور آپ کے اساتذہ اور انتظامیہ کا رجحان دین کی طرف، تو اپنی مثال آپ ہے. میں بہت جگہوں پہ جاتی ہوں اور یہاں پر الحمدللہ جو کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے ایسی بہت کم مثالیں ملتی ہیں. یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے آپ کو جذبے عطا کیے ہیں. لیکن کتنی جگہ ایسی ہیں کہ محلوں میں مسجدیں ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، پورا محلہ انتظامیہ چھان مارتی ہے، گھروں میں جا کر بتاتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں درس قرآن ہوگا. آپ دیکھیے وہیں پر اگر دعوت دی جائے کہ فلاں ہوٹل میں جانا ہے اور وہاں شادی کا پیغام آئے، تو آپ دیکھیے گھر میں ایک بندہ بھی نہیں رہے گا. اور محلے میں سے اگر درس قرآن کے لیے بلایا جائے تو خواتین وہ بزرگ ہستیاں آئیں گی جو اپنی زندگی گزار چکی ہے. نوجوان طبقہ نہیں آئے گا، نوجوان بچیاں نہیں آئیں گی. تو میری بہنوں، اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیغام کو اگنور کرنا، اس کے اوپر دھیان نہ دینا. خیر ہے، یہ تو ویلے ہیں، ان کا تو کام ہی کیا ہے، ان کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہے، کیا تو کچھ جاتا ہی نہیں ہے، ان کی تو کچھ زیادہ رشتے داری ہی نہیں ہے. اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا. حالانکہ آپ یقین مانیے مدارس والوں کی سب سے زیادہ رشتے داری ہوتی ہے اور مدارس والوں کے ہاں آنا جانا سب سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن اللہ نے ان کو العلماء ورثۃ الانبیاء حسین وراثت کے لیے چنا ہے، تو وہ قربانی دیتی ہیں. ہماری مائیں بہنیں، ہماری معلمات قربانیاں دیتی ہیں. ادھر وہ سسرال والوں کو بھی خوش رکھے ہوئے ہیں، میکے والوں کو بھی خوش رکھے ہوئے ہیں، ساس سسر کے ساتھ بھی اتنا اچھا تعلق، گھر بھی بسا رہی، مدرسہ بھی چلا رہی ہے. لیکن اگر میری بہنوں یہ پیغام آپ تک ہم تک پہنچے اور ہم اس کو دھیان میں نہ لائے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، دلوں کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. آپ سوچتے چلے جائیں کہ کتنے نقطے جمع ہو رہے ہیں. ہم خواتین اسلام ہیں اور ہمارا ایک مقام ہے، ہمارا ایک مرتبہ ہے. ہمارے گھر میں رہنے کا ایک طریقہ ہے، ہمارا گھر سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم گھروں سے جب باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر لے کے نکلیں. ہم چلیں ابایا اگر آپ نہیں پہنتے بڑی سی چادر لیں جس سے آپ کے کپڑے، آپ نے جو کچھ پہنا ہوا ہے وہ ظاہر نہ ہو، نہ آپ پر کسی کی نظر پڑے اور نہ آپ کسی کو دیکھ سکے. آپ دیکھیں ہم نام لیوا کن کے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے. سید النساء ہے نا، جنت میں عورتوں کی سردار ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی جب، تو وہ نہائی، انہوں نے کپڑے بدلے تو اپنی خادمہ سے کہنے لگی، حضرت علی اس دن گھر نہیں تھے، کہ علی آئیں ان کو بتا دینا کہ میں نہا چکی ہوں، کپڑے بھی پہن چکی ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نہلانے کی، کفنانے کی، سب تیاری ہو چکی اور یہ میں فوت ہونے لگی ہوں. انہیں بتا دینا کہ وہ جب آئے تو رات کو ہی میرا جنازہ اٹھائیں. خادمہ پریشان ہوگی، کہنے لگی کیسے باتیں آپ کر رہی ہیں، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہیں. حضرت فاطمہ چلتی بالکل ایسی تھی جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام چلتے ہیں، بولتی بالکل ایسی تھی جیسے ان کے ابو جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے. بالکل ان کی بولنے کے انداز سے، ان کے چلنے سے ہماری مائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وجد میں آ جاتی تھی. وہ دیکھ کر انہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن یاد آتا تھا. اور مدینہ طیبہ کی صحابیات انہیں دیکھنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی وجہ سے آتے تھے کہ ہمیں یاد تازہ ہو جاتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب انہیں دیکھتے ہیں. تو خادمہ کہنے لگی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہیں گے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کے جنازے میں شریک ہوں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے اور آپ اس سعادت سے لوگوں کو محروم کر رہے ہیں. تو سیدہ فاطمہ الزہرا فرمانے لگی تمہاری بات اپنی جگہ، لیکن میں فاطمہ، مجھے دنیا کی کسی فرد نے نہیں دیکھا. مجھے اگر دیکھا ہے تو میرے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، یا پھر دیکھا ہے تو میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ہے. مجھے کسی دنیا کے انسان نے نہیں دیکھا. میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد بھی مجھے کوئی دیکھے کہ میں کتنی لمبی اور کتنی چوڑی اور میں کس طرح کی ہوں. اور پھر انہی سے پوچھا کہ کوئی ایسا انتظام نہیں ہو سکتا
کہ ایسا کپڑا ڈالا جائے، ایسا کوئی انتظام کیا جائے کہ بالکل ہی نہ پتہ چلے کہ اس چارپائی کے اوپر کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ حبشہ میں خواتین کی جب موت ہوتی تھی، عورت کوئی فوت ہوتی تھی، اس کا جنازہ جب اٹھتا تھا تو وہ اوپر ایک ایسا کپڑا ڈال دیتے تھے، لکڑیاں ٹیڑھی رکھ کر، تاکہ پتہ ہی نہ چلے اندر میت کس کی ہے۔ تو آپ نے اس کو بہت پسند فرمایا، آپ نے فرمایا بالکل ایسے ہی میرے ساتھ کرنا، اور ایسے ہی کیا گیا رات کے اندھیرے میں، اور اتنا چھپا کر ان کی تدفین کی گئی میری بہنوں۔ آج اگر فوت ہونے کے بعد مردے کو چھپائے جائے تو کیا کہتے ہیں، اچھا کچھ ظاہر ہو گیا ہوگا نا اسی لیے چھپا رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، ہم ان کے نام لیوا ہیں جن کی زندگی اتنی خوبصورت، نہ ان کی آواز کسی نے نہیں سنی، ان کا جسم کسی نے نہیں دیکھا۔ ہم ان فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ان سیدہ عائشہ کی بیٹیاں ہیں۔ آج دیکھیے بھرے پڑے ہیں بازار، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہاں پھر رہی ہیں، ایسے لگتا ہے گھروں میں کوئی بندہ بچا ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ خواتین اسلام جو بازاروں کا رخ کیے ہوئے ہیں، اور بعضوں کے تو 3 سوٹ لے لیتے ہیں، ساتھ کا دوپٹہ لے لیا، بعض تو اس سے بھی اب آہستہ آہستہ انٹرنیٹ کی فحاشی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ میری بہنوں اور بچیوں، ہماری نوجوان نسل، ہماری نوجوان بچیاں تو لباس سے بھی فارغ ہو گئی۔ انہوں نے تو لباس بھی اتنا ٹائٹ پہننا شروع کر دیا ہے کہ غور سے دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ لڑکا جا رہا ہے یہ لڑکی جا رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو میری بہنوں، کلمہ صرف اس چیز کے مسلمانی اس چیز کا نام نہیں کہ آپ صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ اسلام کیا ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو دیکھ کر آپ چلیے بازار میں گئے، آپ کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آل اولاد لگتی ہے۔ میری بہنوں، آج یہ پردہ اور برقع ہمارے لیے اجنبی ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک کی طاقت کو دیکھیں نا، پردے کو لوگوں نے بدنام تک کیا، برقعے تک جلائے، اور ابایا کا کس قدر مذاق اڑایا گیا، اور اللہ کروانے پہ آیا تو مردوں کو بھی کروا دیا۔ یہ کرونا وائرس جب آیا تو آپ دیکھیں اہل غیر تو موت سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں، مسلمان تو پھر بھی تھوڑا سا ظاہر اسے پتہ ہے کہ اسلام کے بعد موت کے بعد اگر اسلام پر دنیا سے چلے گئے تو موت کے بعد ہی اصل زندگی ہے۔ لیکن اہل کفر کیونکہ انہیں نہ زندگی کا پتہ ہے نہ آخرت کا پتہ ہے، تو وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ تو آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ مرد عورتیں جسم کا کوئی حصہ نظر ہی نہیں آتا، فل انہوں نے پورے جسم پر ایسے ماسک چڑھا لیے، اور اللہ نے اپنی طاقت بتائی کہ تم نہ مانو، میں جب کروانے پہ آتا ہوں تو مردوں سے بھی ابایا کروا لیتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں ہمارے بچے اور بچیاں، مذہب اسلام کے اندر تو لڑکی اور لڑکے کی کوئی محبت کا تصور ہی نہیں ہے نا، بس شادی ہے، تصور لڑکی لڑکے کا کوئی محبت کا تصور نہیں ہے۔ لیکن کیسے غلط نام دے کر کتنے دن ایسے منائے جاتے ہیں، اور بچے بچیاں جا کر سلام کرتے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایسی بیماری دی کہ حلال رشتے بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے، حلال رشتے بھی سلام نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ گھنٹوں اور 24 گھنٹے کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ 24 گھنٹے نوجوان نسل کوئی خوبصورت جگہ اس کا اہتمام کیا، وہاں گئے، گھنٹوں بیٹھے رہے، گپ شپ لگائی، کبھی ساتھ ہو کے بیٹھ گئے، اور اللہ رب العزت نے یہ بیماری دے کر لوگوں کو کتنے فاصلے پر بٹھوایا، اور پھر بتایا کہ جب انسانیت میرے حکموں کو توڑے گی اور اس کو اگنور کرے گی، اس پر دھیان نہیں دے گی، تو میں حلال رشتوں کو بھی کتنے فرق پر لا بٹھاؤں گا۔ اور یہ ہوں میری بہنوں، اللہ کی طاقتوں کو، یہ جو بیماری آئی ہے نا، اللہ کی طاقت کو بڑے اچھا آزمانے کا ایک وقت تھا۔ اگر اللہ رب العزت نے اس میں اپنی طاقت ہمارے دل میں بٹھا دی تو الحمدللہ، اور اگر اس موقع پر بھی ہمارے دل کے اندر یہ طاقت نہیں بیٹھی تو پھر آگے شاید کوئی وقت نہ آئے
کہ ہمارے بدلنے کے لیے کوئی اور دلیل اللہ بھیجے۔ میری بہنوں، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دلوں کے اوپر سیاہ نقطے لگتے ہیں، تو جو ہم بے پردہ باہر جاتی ہیں، ہمارے اوپر نظر پڑ رہی غیروں کی اور غیروں کے اوپر نظر پڑ رہی ہماری، تو اس سے کیا ہے؟ دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے گھروں کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، خیر ہے نا، تھوڑی دیر 1 گھنٹے کا ڈرامہ دیکھ لیں، تھوڑے سے کچھ سانگ سن لیں، پرانے ہی تو ہیں۔ بعض لوگ تو اتنے صوفی بن جاتے ہیں، کہتی ہیں خواتین اسلام کہتی ہیں، عورتیں کہتی ہیں پرانے ہیں، ان میں کیا فحاشی ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ میری بہنوں، پرانے تو سارے فوت ہو چکے لوگ ہیں۔ اگر اسلامی تھے، مسلمان تھے اور وہ یہ کام کرتے فوت ہوئے، کیا کوئی یہ بندہ برداشت کر سکتا ہے کہ کسی زندہ کو تکلیف دے جائے کہ انسان کسی مردہ کو تکلیف دے؟ آج جتنے بھی آپ موویز دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے یا آپ گانے سنیں گے، اگر وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے اپنی زندگی میں اگر توبہ نہیں کی تو وہاں تو تکلیف میں ہے، آپ کے دیکھنے کی سننے کی وجہ سے اور زیادہ تکلیف میں ہوں گے۔ اور اس چیز کو آپ سائڈ پہ رکھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ غیر محرم پر جب ایک نظر پڑتی ہے تو 40 دن ایمان کی لذت چلی جاتی ہے۔ میری بہنوں، دل میں پہلے تو پھر یہ چیز سمجھ سے بات بھی، ہر وقت کیسے کسی غیر محرم پہ نظر پڑ سکتی ہے؟ وہ تو ٹیلی ویژن آن کرے تب پڑے گی نا۔ اب تو جب سے یہ ٹچ موبائل آیا ہے تو ساری جو ہماری غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو گئی، بس کھولنے کی دیر ہے، ہر طرح کا بندہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ایمان کی کیا لذت ہے؟ کتنے ایسے اولیاء کرام ہیں جو کھانا نہیں زیادہ کھاتے تھے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ستو کھا لیتے تھے، موٹا موٹا آٹا پیس کر۔ تو کسی نے پوچھا آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ تو کہنے لگے اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے، میں جتنی دیر میں روٹی کھاؤں گا میں 200 بار اللہ اللہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو جن لوگوں نے ایمان کی لذت حاصل کی ہے اور اس ذکر کی لذت حاصل کی ہے، میری بہنوں، انہیں پتہ ہے کہ لذت چھن جانا، اس مزے کا چھن جانا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہمیں تو وہ لذت حاصل ہی نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں وہ اللہ جس نے کھانوں میں اتنی لذتیں رکھی، جس نے پھلوں میں اتنی لذتیں رکھی، جس نے اولاد کے لیے ماں باپ کے چہرے پہ اتنی لذت رکھی، دنیا کا ہر دکھ ماں باپ کو دیکھنے سے دور ہو جاتا ہے، جس نے میاں بیوی کا اتنا خوبصورت رشتہ بنایا، اس میں اتنا سکون اور لذت رکھی ہے، وہ اللہ اپنے اوپر ایمان لانے میں کتنا مزہ رکھے گا۔ کبھی ہم نے یہ سواد لیے ہی نہیں ہے، کبھی ہم نے یہ مزہ لیے ہی نہیں ہے۔ میری بہنوں، ایسی محفلوں میں جب بھی آئیں تو اپنے دل کو بتائیں کہ یہاں میں ایمان بنانے جا رہی ہوں اور ایمان کا مزہ لینے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں، آج جو ہماری اکثر شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، ہم لوگوں کو نماز پڑھ لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، 12 رکعتیں پڑھ لیں، 4 رکعتیں پڑھ لیں، 7 رکعتیں پڑھ لیں، 17 رکعتیں پڑھ لیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر ایمان کی وہ مٹھاس اور حلاوت ہی نہیں ہے، وہ مزہ ہی نہیں ہے۔ میری بہنوں، ایسی محفلوں میں وہ مزے حاصل ہوتے ہیں اگر کوئی حاصل کرنے والا ہو۔ ایسی محفلوں میں اللہ رب العزت کی سکینہ اور تسلی اترتی ہے۔ آپ جتنے، اور پھر یہ ابھی تو آپ کا یہ پروگرام ہے، آپ اسی طرح اپنے اس اللہ کے گھر کو سجا سکتے ہیں جیسے آپ 24 گھنٹوں میں آپ تھوڑا سا وقت کسی بھی کام کے لیے نکال سکتے ہیں، اللہ کے قرآن کے لیے نکالیں۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے میں ایک آیت سیکھی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت کی سرخ اونٹ یعنی آج کا یوں سمجھ لیں ایک جہاز کسی کے پاس ہو، ایک جہاز کسی کے پاس ہو، اس سے اور وہ بھی ہو اس کا ذاتی، اس سے بہتر ہے ایک آیت سیکھنا۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، قرآن کریم اللہ رب العزت نے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کو سیکھا جائے،
زندگی بہت تھوڑی سی ہے، پتہ ہی نہیں کب ختم ہو جائے اور کن حالات میں ختم ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ جس حال میں انسان زندگی گزارتا ہے اس کا آخری وقت ویسا ہی ہوتا ہے۔ آج سے جتنی ہماری یہاں بہنیں آئی ہوئی ہیں وہ یہ نیت کریں کہ اب ہم زندگی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے کہنے پر گزاریں گے، اپنے زندگی کو اوقات کو اللہ کے ذکر میں ڈالیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈالیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی فتنے اور فسادات کے دور میں میری کسی ایک طریقے کو اپنائے، اس نیت سے اس وقت اپنائے جب وہ میرا طریقہ مٹ چکا ہو، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شہید جب اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے تو اس سے پوچھا جائے وہ کس طرح دے رہا ہے، تو ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے میری بہن۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم روز نیت کر لیں، ہر روز نہ ہو سکے کہ ہر مہینے میں، اس مہینے میں ہم نے ایک سنت زندہ کرنی ہے، تو ہر روز ہمیں گھر میں بیٹھے بیٹھے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ان میں سے ایک سنت یہ ہے کہ قرآن کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، جس مقصد کے لیے آپ سب کو جمع کیا گیا اور آپ کے ماشاءاللہ یہ محلے میں یہ اللہ کا گھر ہے، اسی مقصد کے لیے اس گھر کا انعقاد کیا گیا ہے کہ آپ یہاں آئیں اور قرآن سیکھیں۔ میری بہنوں، علماء فرماتے ہیں جب انسان قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو نکلنے سے پہلے اللہ پاک اسے 70 دفعہ محبت سے دیتے ہیں۔ آپ ساری زندگی، جو ہماری بڑی بزرگ میری مائیں ہیں وہ جانتی ہیں، وہ اپنے اندر غور کریں، وہ جانتی ہیں اس بات کو کہ انہوں نے اپنی جوانی سے بڑھاپے میں خود کو لایا ہے، جن اولادوں کو پالا بڑا کیا اور جن رشتے داروں کی اتنی خدمتیں کی اور جن لوگوں کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ نچھاور کیا، کبھی ان کی زبان سے ایک بول بھی نکلا ہو شکرانے کا، کبھی انہوں نے ایک بار بھی محبت سے دیکھا ہو؟ میری بہنوں، اللہ کے لیے آپ نکلتے ہیں تو وہ 70 بار محبت سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ میری بندی میرے گھر جا رہی ہے، اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاؤ۔ کوئی آج دن تک کوئی اولاد لا کر کھڑا نہیں کر سکتی آج کے دور کی کہ اس نے یہ سوچ کر کہ میرے ابو جوان تھے، مجھے بڑا کرتے کرتے کسی مقام پر لاتے لاتے خود بوڑھے ہو گئے۔ میری کوئی ماں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میری والدہ جوان تھی، مجھے کسی مقام پر لاتے لاتے آج آنکھوں سے بینائی اس سے چلے گی، وہ کسی لائق نہیں رہی۔ کوئی بیٹی یہ سوچ کر اپنی ماں کے قدموں کے نیچے کوئی چادر ہی بچھا دے، یہ نہیں، آج دن تک وہ یہ تصویر نہیں لا سکتا۔ لیکن میری بہنوں، قدر کرنے والا اللہ جب انسان اس کی راہ میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اپنے پر بچھاؤ، اور بندہ ان پروں پہ چل کر اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ کتنا پروٹوکول ہے، انسان کی کتنی عزت ہے۔ اللہ نے جو کہا نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، یہ عزت دی ہے میری بہنوں۔ آپ ذرا ادھر آ کر تو دیکھیں، اس کی ساری محبتیں، ساری رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اور پھر جب آپ آ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے استاد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھا، تو آپ کے ماں باپ، آپ کے ماں باپ کے ماں باپ، یہاں تک کہ حضرت آدم تک، اس لڑی کے سارے گناہ معاف ہو گئے اگر وہ مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسی جزا دے سکتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کہتے بھی ہیں کہ ابو آپ کمانے لائق نہیں رہے، ہم اپنی تنخواہ میں سے 1000 ہمارے لیے مختص کرو، ہمیں دو، وہ تب بھی دینے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں نہیں خرچہ نہیں پورا ہوتا۔ اور بہت سارے ایسے نہیں، الحمدللہ کتنے ایسے ہیں کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دولت، یہ ماں باپ اتنی بڑی دولت ہے کہ انہیں کہنے کی کبھی نوبت نہ آئے، کیونکہ ہمیں کہنے کی نوبت نہیں آتی تھی کہ چیزیں پہلے مہیا کرتے تھے، بچے بچیاں اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ خال ہے، بہت کم ہے ایسے بچے۔
تو میری بہنوں آپ دیکھیں اللہ رب العزت کے نام پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے پڑھا تو آپ کے ماں باپ اور ان کے ماں باپ سب کا نامہ اعمال گناہوں سے صاف ہو گیا. سبحان اللہ. ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے وہ بڑی مشکل میں تھی اور خواتین اسلام بڑی مشکل میں ہوں. میری بہنوں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج ہوئی نا تو آپ نے عورتوں کو عذاب سہتے ہوئے دیکھا اور اپنی امت کی عورتوں کو عذاب سہتے ہوئے دیکھا. تو خواتین اسلام بہت مشکل میں وہاں ہوں گی. تو ایک خاتون تھی وہ بڑی مشکل میں تھی لیکن ماشاء اللہ ایک دن وہ جنت کے بیچ میں ان کو گھر مل گیا. وہ کسی کو خواب میں آئی اور کہا کہ میری بیٹی کو کہنا چاہتا کہ اس کی بیٹی نے میری بیٹی کی بیٹی نے آج بسم اللہ سیکھی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے مشکلوں سے نکال کر جنت کے بیچ میں جگہ دی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ رب العزت کے کام کرنے پر ملنے والی انعام. میری بہنوں یہ سب غیب کے پردے ہیں لیکن ہوگا ایسے ہی اور یہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خبر دی ہے. تو اس لیے آپ جتنی بھی یہاں ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں بیٹھی ہیں آپ ضرور کوشش کریں آپ ساری ہماری مائیں بہنیں بیٹھیں کہ اللہ کے لیے تھوڑا سا آدھا گھنٹہ نکالیں ضرور. آپ دیکھیں ہماری بچیاں جب ان کی شادیاں خاص کر کے ہوتی ہیں نہ بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا حقوق ادا کرے اپنی گھر والی کے، نہ بچی کو کچھ پتہ ہوتا ہے. تھوڑے ہی عرصے کے بعد اکثر مزاج نہیں ملتے، اکثر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو اتنے خرچے اور اتنی لگن کے ساتھ طے پایا گیا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. مذہب اسلام صرف واحد میری بہنوں ایسا مذہب ہے جو گھریلو طریقے سکھاتا ہے کہ آپ کو کیسے رہنا ہے. کوئی اور تعلیم انسان کو انسانیت نہیں سکھاتی. یہ نہیں سکھاتی کہ آپ کے گھر کے اندر آپ جب رہیں تو آپ کو کس طرح رہنا ہوگا. تو میری بہنوں میری آپ سب سے گزارش ہے کیونکہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. اب ماں باپ جو سسرال والے وہ ڈرتے ہیں نا کہ پیچھے اس کا مائکا ذرا تگڑا سا ہے، ان تک کوئی بات پہنچے گی تو ہماری بھی بدنامی ہوگی تو کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ کھلا پلا دیا جاتا ہے بچی ختم ہو گئی، یا بچی حالات سے تنگ آ کر کچھ کھا لیتی ہے اپنی جان ختم کر دیتی ہے. نہ بچوں کی اچھی تربیت ہو رہی ہے میری بہنوں بچیوں نہ بچیوں کی. تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے جو آپ یہاں آئے ہوئے ہیں آپ اپنے وقت ضرور نکالیں اور اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں. یہ ہمارے بچے ہمارا کل ہے، یہ ہماری اولاد ہماری دنیا اور آخرت ہے. میری بہنوں اللہ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ. تو ہم نے کس طریقے سے ان کو آگ سے بچانا ہے، ان کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کے قریب کرنا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، آپ کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.